بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اولا لک فی النوائب کلہم من وغم سید جلی بیعلیم 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 بیعلی صلوات بلند صلوات سارے مل کے بلند آواز دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں وہ گھر جو حسین بادشاہ کی نوکری سے وابستہ ہے میرے اللہ میں سب کی دعائیں نہیں جانتا یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں میرے اللہ ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما صلوات سارے مل کے بلند آواز احتشام صاحب بیمار ہے دعا کرو مالک انہیں شفا کامل عطا فرمائے ایک کسی بھائی کا حکم ہے نیاز حسین پرزور اپیل ہے کہ سرکار عباس کا حملہ سنائیں انشاءاللہ زندگی ہے تو اسی عشرے میں کسی دن آج تو نہیں لیکن وعدہ ہے میں پڑھ دوں گا ایک کسی صاحب نے بھیجا ہے جی کل آپ نے جو روایت پڑھی ہے کس کتاب میں ہے سراج غم کتاب کا نام ہے یہاں سے روایت پڑھی ہے میں نے صلوات سارے پڑھ دیں گے کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا شاباش شاباش سلام تمہارے بولنے کو شاباش بالکل میری قیمت ہو گئی کبھی محمد کی میم لکھنا توقع سے 1000 گنا اچھا سنا ہے کل تم نے اور میں جیسے جیسے مجھے سنتے چلے جاؤ گے یہ میرا اپنا مزاج ہے میں مشکل ہوتا جاؤں گا یہ تھوڑی سی پریشانی تو میں رہے گی جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں انہیں تنگ کرتا ہوں یہاں مجلس میں جیسے جیسے مجھے سنتے آؤ گے ویسے ویسے میں مشکل پڑتا ہوں گا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرقین پڑھنا میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں شوکت میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین اسے ہاتھ دیا علی نے ہے بلند کر کے حیدری دونوں ہاتھ ہر نوکر حیدری جی میں نوکر کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرقین پڑھنا میں حسن کے سارے زاویوں کو میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں شوکت میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا یار نیاز بیگ میں آئے ہوئے پاکستان بھر کے حلالیوں اتنی خوبصورت داد دی ہے تم نے دل میرا حریص ہو گیا ہے ایک مشکل ربائی ہے میری یہاں تک آئی ہوئی ہے اگر تم جوان میری مدد کرو
بھائی جان ایسے ہی نا، اگر میں اب نہیں پڑھوں گا تو ساری رات میں کڑواہٹ رہے گی، ہے ذرا مشکل، مگر یہ لوگ میری مدد کریں گے، یہ بزرگ سامنے، یہ بھائی میرے ساتھ بولیں گے تو میں پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، پڑھو صلوات مل کے وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے۔ آخری بندے تک اپیل ہے میری، جسے اعتماد ہو ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا ہے، میرا چوتھا مصرع ضائع نہ ہو جائے۔ وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے۔ ارے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرے تو حسین۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرے تو حسین۔ کل بار بار اصرار رہا، اس طرح تو نہیں ہے نا کہ میں ایک ہی دن میں سارے حکم پورے کر دوں، انشاءاللہ 10 دن مسلسل میں ہوں، آپ نے یہ نوکری ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ کل ایک صاحب اس بات پہ روٹھ گئے، فون کرتے رہے، بھائی جان آپ سے عزاداری کے لیے فضائل کی نظم کہی تھی، آپ نے نہیں پڑھی۔ میں کل بس ذرا دیکھ رہا تھا کہ کیسے سنیں گے لوگ، اب میں اتنا مطمئن ہوں کہ اب میں سب کچھ پڑھوں گا، ذہنی طور پہ اتنا اطمینان ہو گیا ہے۔ چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے، سوال شروع ہو جاتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہو؟ زنجیر کیوں چلاتے ہو؟ آگ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ میں سوال کرنے والوں پہ حیران ہوتا ہوں، آنکھیں میری اپنی، آنسو میرے اپنے۔ اس مجمع میں اب مجھے یہ توقع ہے ہی نہیں عارف کہ کوئی بندہ نہ بولے۔ امیر بھائی جان یقین کیجیے گا، یہ مجمع اتنا کلاس کا ہے، میرے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں جو قیمتی بات کروں گا لوگ میرے ساتھ بولیں گے۔ آنکھیں میری اپنی، آنسو میرے اپنے، بلکہ میں کہتی ہوں میرے ماتھے پہ میرا عشق علی، تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے؟ میرے ماتھے پہ محراب عشق علی، تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے؟ اپنی آنکھیں میری، اپنے آنسو میرے، تیری آنکھوں میں ہے یہ چبن کس لیے؟ اپنی آنکھیں میری، اپنے آنسو میرے، تیری آنکھوں میں ہے یہ چبن کس لیے؟ اپنا سینہ میرا، ہاتھ اپنے میرے، تیرے سینے میں ہے یہ دکھن کس لیے؟ یہ لفظ مشکل تھا کہ جب پیچھے بیٹھے ہوئے سچ بتاؤ، جو تم نہیں بولے تم نے ظلم نہیں کیا، تیرے سینے میں ہے یہ دکھن کس لیے؟ میرے پاؤں جلیں نہ جلیں تجھ کو کیا، میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کس لیے؟ بولو بولو بولو، جتنے میری آنکھوں کی دسترس میں آخری بندے تک بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہو، بولو جنہیں یقین ہے ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا ہے، لفظ نہ کرو میرا، سارے حلالین ہو کر علی گئے۔ میرے پاؤں جلیں نہ جلیں تجھ کو کیا، میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کس لیے؟ تجھے ہے جلن کس لیے؟ آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکون۔ اس پہلے بزرگ سے لے کے آخری بندے تک شوکت ہاتھ مان کے منت کر رہا ہے، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو میری بات سمجھ کے چپ ہو جائے۔ آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پرسکون، میرے قبضے میں تسخیر کی باغ ہے، آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا، تیرے سینے میں دراصل یہ آگ۔ جتنی بار حکم کرو، آگ پہ آپ سلامت رہے، آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں میں یہ دہرانے کی بجائے 4 مصرے اور نہ پڑھ دوں، اگر آپ لوگ بولیں میرے ساتھ،
4 اس سے بھی آگے کے مثلے، ایک ہی وقت میں 2 معجزے اس آگ کے ہیں۔ ایک ہی وقت میں قلم کار میں اور باقی لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قلم کار کو خون میں انگلی ڈبونی پڑتی ہے تب کہیں جا کے شعر ہوتا ہے۔ جو بندہ میرا شعر سمجھ کے چپ رہتا ہے وہ مجھے دکھی کرتا ہے، بات سمجھ آئے تو بولتے چلے آؤ تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں نوکری دے دوں۔ ایک ہی وقت میں 2 معجزے اس آگ کے ہیں، جو موالی ہیں وہ محفوظ نکل جاتے ہیں۔ دوسرا معجزہ اس آگ کا یہ ہے شوکت، جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے جل جاتے ہیں۔ بالکل میں مطمئن، بالکل میں مطمئن، بالکل میں راضی ہوں، بالکل میں مطمئن ہوں۔ جیووں نے آزمے گا لے ہو سخی تو انوستہ رکھے جوندے رہو تسی جیو جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے جل جاتے۔ نظم میں پڑھ لوں، کیسٹ ہو رہا ہے، کیسٹ لے جاؤ، نظم مجھ سے کاپی کروا کے لے جاؤ۔ اگر اس معاشرے میں ہونے والے ہر سوال کا جواب نہ ہو، نہ سننا مجھے، کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی لائف گزارنے والے عزیزان کی منت کر رہا ہوں، وہ ضرور نظم سنیں۔ ان کے لیے اس میں حوالے ہیں، اس میں بحث ہے، اس میں آیتوں کے ترجمے ہیں، اس میں حدیثوں کی بات ہے، اس میں تاریخی واقعات ہیں، اس میں فطرت کے تقاضے ہیں، اس میں عقل کا عنوان ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک نظم میں اکٹھی کر لینا بھائی جان بڑا مشکل کام ہے۔ یہ سب میں ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں، یہ نظم اسکول کالج والے عزیز ضرور سنیں، جنہیں اسکول کالج یونیورسٹی جا کے گراؤنڈ جا کے جاب پہ جا کے بحث کرنی ہے۔ باقی بزرگوں سے بھی اپیل ہے، میں ایک مضبوط عزاداری پہ نظر پڑھ رہا ہوں۔ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، ہاں شکریہ، جس بندے نے بھی اس پنڈال میں کہنے کو پہ مجھے داد دی ہے اس کا شکریہ۔ یہ مولوی کہنے کو تو خیبر خندق سن کے داد دینا کوئی بڑا کام نہیں، اے سنو تو میں پڑھتا ہوں۔ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، اور رنگے ابا پوش میں دھندہ ہے عمل کا۔ بالکل میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی گل سمجھانے سے کامیاب ہو گیا۔ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، اور رنگے ابا پوش میں دھندہ ہے عمل کا، ابلیس کی گردن میں بھی پھندہ ہے عمل کا۔ آج کے 15 منٹ یا 10 منٹ میں پہلی بار تکلیف ہوئی ہے مجھے، جو عزیزان جن سے مجھے توقع تھی وہ نہیں بولے۔ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، اور رنگے ابا پوش میں دھندہ ہے عمل کا، ابلیس کی گردن میں بھی پھندہ ہے عمل کا، بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا۔ بازار قیامت میں پاکستان کے مرکزی شہر کی مرکزی امام بارگاہ میں نیاز بیگ میں اتنے بڑے پنڈال میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کم از کم 10-15 کتابیں شیعہ مذہب کی اس بات پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا، بازار قیامت میں تو اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے میرا ساتھ دینا، بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا۔ محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے، وہ جنس فقط عشق حسین نے بنایا۔ بولو ہائے نری۔ جی سارے آخری بندے تک ہائے نری۔ ذاکر کہتا ہے نعرہ لگاؤ، ذاکر کہتا ہے داد دو، ذاکر کہتا ہے بولو۔ کبھی کبھی مومن کو عجیب لگتا ہے، یار بار بار داد کا تقاضا۔ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہو، تم آپس میں بیٹھ کے خوش ہو کے ذاکر کو داد دے رہے ہوتے، اور جبرائیل اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے شریف ماں کے بیٹے۔ تنویر، یہ عزت کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات نہیں۔ جبرائیل دوسرے فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے شریف ماں کی اولاد ہے، نیک ماں کے بچے ہیں۔ محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے، وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ہاں جو بندہ اس کافی پہ بولا، اس لفظ پہ بولا، شوکت رضا اس کا محسن، شکر گزار ہوں شوکت کا محسن۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے۔ کیا کہنے بھائی جان، کیا کہنے تیرے بولنے کے،
کہنے تیرے سننے کے۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، یہ ہاتھ ہے علم پہ میرا، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں جو مصرع میں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے یا مجھے انچولی کراچی میں اس مصرے کی اتنی بڑی داد ملی ہے یا آج ملی ہے، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں، ورنہ اتنا مشکل مصرع ہے لوگ سن کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ آپ بزرگ جی ہیں، یہ جوان جی ہیں، یہ حلالی چہرے سلامت ہیں، حسین کی اماں ان پر راضی ہیں۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اگر یہ چاروں مصرے آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں، انوار تراشے تو بولو عزادار بنائے، اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ تخلیق کی ترتیب میں ہے 4 عناصر۔ چلو تسی بولو نہیں، میں دسو میں کی کراؤں کتنے جاؤں، مصرے ہی دیتا ہے میں کی کراؤں دسو۔ تخلیق کی ترتیب میں ہے کن چیزوں سے مل کے بنا انسان؟ شاباش، آنکھ، پانی، ہوا، مٹی، مٹی نہیں مٹی، ان 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے انسان۔ دنیا کے کسی علامہ سے مجھے کہلوا کے لکھوا کے لے آؤ یہ چاروں ایک جیسے، ضدین۔ کوئی علامہ، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی ٹیچر، کوئی بڑا آدمی لکھ کے دے دے یہ چاروں ایک جیسے، نا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ البتہ ان میں سے ایک کا مزاج اور ہے، 3 کا مزاج۔ نہیں میری بات نہیں سمجھ آتی تو پھر مجھے سنیں میرے سامنے بیٹھنا پڑے گا تو بولنا تو پڑے گا، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں پڑھ ہی کر سکتا ہوں جب میرے سامنے بول رہا ہوں۔ ایک کا مزاج اور ہے، 3 کا مزاج اور ہے۔ ایک کے مزاج میں امانت ہے، 3 کے مزاج میں خیانت ہے۔ ہی خائن، ایک کے مزاج میں امانت ہے، 3 کے مزاج میں خیانت ہے۔ جادو ہے ہی وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں دلیل دے رہا ہوں، آگ میں کچھ ڈالو گے جل جائے گا، پانی میں کچھ ڈالو گے بہہ جائے گا، ہوا میں کچھ ڈالو گے اڑ جائے گا۔ صرف تراب کا یہ مزاج ہے، ثمر ڈالو گے شجر میں۔ اور میرا پڑھا لکھا مجمع، میرا ایک کلاس مجمع، اس مجمع کو کریم آف لاہور بولتے ہیں۔ شہر لاہور کا چنا ہوا مجمع ہے اور آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ میرا کوئی لفظ 1 سیکنڈ ضائع نہیں ہوا میرا آپ تک، اور میں کل کے نشے میں ہوں اب تک، ایک لفظ میرا ضائع نہیں ہوا۔ سلام میرے اس مجمع میں، یہ میرے شہر کی، میرے لاہور کی کریم میرے سامنے بیٹھی ہوئی۔ ثمر ڈالو گے شجر ملے گا۔ جب تراب کا یہ مزاج ہے پھر ابو تراب، جب تراب کا یہ مزاج ہے پھر ابو تراب کا کیا مزاج ہوگا؟ تخلیق کی ترتیب میں ہے 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ میرے جانے کے بعد بحث ہوگی یہ کیا پڑھ دیا، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، ان سے مل کے بنا انسان۔ آگ کسی دن میری مجلس میں آ، میں تجھے بتاؤں ان 4 کا حسین سے کیا تعلق، بسم اللہ کرا۔ کسی دن مجلس میں آ، میں تجھے سمجھاؤں ان 4 کا حسین سے کیا تعلق ہے۔ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب۔ یا علی ادرکنی، مشکل بات شروع ہو گئی ہے، پانی بیٹھنے والی بات کرو بھائی،
پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب۔ ایک لمحے کے لیے تیری توجہ ہٹ گئی، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بصد ادب۔ نوحے کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب، فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب۔ چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا، در اصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین۔ آمین، دعا کرے دعا کرے جی، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے وری۔ چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا، در اصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا۔ تخلیق کی ترتیب میں ہیں چار عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر، اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر۔ لاہور والوں، نیاز بیگ والوں، شوکت رضا شوکت ممبر پہ باوضو نماز پڑھ کے تم سے وعدہ کر رہا ہے، اس سیکنڈ کے بعد، اس مصرے کے بعد میں داد نہیں مانگوں گا، تمہاری مرضی آئے بولنا، تمہاری مرضی نہ آئے نہ بولنا، اب تک جو داد ہو گئی میں اسی پہ راضی ہوں۔ اس مصرے پہ واجب نہیں ہو جب سمجھ کے بولو، تم اس دروازے کی قسم، اس در کی قسم، اس ماحول کی قسم، یہ مصرع سمجھ آ جائے، اتنا بولنا کہ میں سمجھوں میرے مصرے کی قیمت ہو گئی۔ خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، نہ آگ نہ مٹی سے، نہ پانی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا۔ ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے، حکم صاحب دعا کرے آجائے، کتے کوڑے نوکر کوڑے۔ جیو تنویر، ہزاروں برس، نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ آؤ ماتمی سر اٹھاؤ، کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ، نہ میں مصرع پھر پڑھتا ہوں، میں جلدی میں پڑھ گیا، یہ نہیں کہتا آپ کو سمجھ نہیں ہے، چونکہ وعدہ ہو چکا ہے، اب داد مانگ رہی نہیں آپ سے، جیسے بے نیازی برتے ہیں آپ۔ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ۔ ایک لفظ ہے مدینہ، کیا معنی اس کے؟ شاباش، شہر۔ اب اس کا استعمال دیکھنا ہے، بولنا اب تم پہ اپنی مرضی پہ ہے، میرے اسے کی آج کی داد ہو گئی، میں مطمئن ہوں۔ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ۔ جیو جیو، تواڈیاں جوانیاں سلامت، تواڈیاں جوانیاں سلامت۔ جی میں نوکر، نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ۔ نہیں، یہ بات تو آپ سے طے ہو گئی ہے کہ میں اب داد نہیں مانگوں گا، اب داد نہیں مانگتا۔ سچ بتاؤ، حسین کے کسی دشمن کو یہاں رہنے دیتے ہو؟ اور جوان دوستو ماتمی ہو، حسین کے کسی منکر کو یہاں رہنے دیتے ہو؟ ہر دور میں ہر مولوی نے اعتراض کیا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا۔ ہاں، اپنے پرائے دونوں نے اعتراض کیا، جی ماتم کرتے ماتم کرتے ماتم کرتے ماتم کرتے۔ تو نے کبھی ماتمی سے پوچھا ہے ماتمی کی مجبوری کیا ہے؟ ماتم سر پہ بھی ہوتا ہے، ماتم سینے پہ بھی ہوتا ہے، ماتم بازو پہ بھی ہوتا ہے، ماتم یہاں ران پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میں ابھی حیدرآباد دکن انڈیا پڑھ کے آیا ہوں، قسم لے لو، اتنا ماتم کرتے ہیں بازو پہ، ایک گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، پھر ماتم بس کرتے ہیں۔ تو نے تو بس ماتم سینے پہ دیکھا ہے، لیکن پوری دنیا میں جو ماتم سینے کا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ ہر ماتمی سینے پہ ماتم ضرور کرتا ہے۔ مولوی تو اپنا ہے یا پرایا؟ ایک بار اس ماتمی سے پوچھ تو صحیح، اس کی مجبوری کیا ہے؟ یہ ماتم کرتا کیوں ہے؟ کس طرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ؟ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ، چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ۔ سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے،
سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی۔ جو ماتمی ہو وہ بولنا حیدری۔ آخری بندے کو سلام میرا، یہ جو کھڑے ہوئے سڑک میں سن رہے ہیں سلام تمہیں شوکت رضا کا۔ نعرہ جب پہ نہیں، یا لگاؤ نہیں یا مل کے۔ جیتے رہو، سلامت رہو، جوانیاں سلامت رہے۔ سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل، بولیں نا میرے ساتھ، سینے میں ہے دل، دل میں حسین ابن علی ہے، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ۔ ماتمی بولو، ماتمی بولو، جو جوان بیٹھے ہوئے ہو ماتمی، جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہو جوان ماتمی جو ماتم کرتے ہو وہ ضرور بولو میرے ساتھ، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ۔ پانی زندگیوں میں مولا تم سلامت رکھے۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ۔ تنویر بھائی مجھے نہیں دیکھنا ایک لمحے کو، اس کراؤڈ کو دیکھنا ہے، اور میں ممبر پہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں مصرع پڑھنے لگا ہوں، ایک بندہ یہ کہہ دے علی کی قسم، علی کو گواہ بنا کے کہہ دے، بولنے کو دل نہیں آیا میں قلم توڑ کے چلا جاؤں نیاز بیگ، آج کے بعد شعر ہی نہ کہوں۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ۔ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا۔ جسے علی کا نام آتا ہے وہ ضرور رہے ماں کی عزت کے لیے حیدری۔ بار آپ حکم کریں۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، آئے ہائے ہائے، اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ، پنہاں چھپا ہوا، ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ۔ لیلہ میری مائیں پڑھنے دو، خاموشی سے سنو، خاموشی سے بیٹھو۔ ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ، ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ۔ دعا کر یار یہ گالوں کی ہوگی۔ ہاں آگ پہ ماتم میں ہے پنہاں یہ سلیقہ، ہے نار جہنم کو بجھانے کا طریقہ، ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا۔ یہ مصرع مشکل تھا، اتنے بڑے پنڈال میں یہ مصرع مشکل تھا۔ ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا، دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملیکہ۔ دیتی ہے دعائیں، نہ میں نے کسی مجتہد سے پوچھا، نہ میں نے کسی مولوی سے پوچھا، نہ میں نے کسی حجت الاسلام سے پوچھا، نہ میں نے کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی ہے، میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ میں اس مولوی کو ضرور مانتا ہوں جو علی والا ہو،
ہاں میں اس مولوی کی ضرور عزت کرتا ہوں جو علی بادشاہ کو مانتا ہوں، لیکن میں نے مولوی علی سے لینا ہے، علی مولوی سے نہیں لینا۔ ہاں میرا اپنا معیار ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، کتاب پڑھنے کا۔ ہاں بالکل میں مجتہدین کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں مجتہد کو بھی اسی علی کے پیار والی کسوٹی میں دیکھتا ہوں۔ اپنا اپنا سٹائل ہے سوچنے کا، اور یہ نیاز بیگ جیسے اتنے بڑے کراؤڈ میں اعلان کر رہا ہوں، جتنی توضیحیں تمہیں اکٹھی ہو سکے تم سے پڑھ لینا۔ ہر توضیح میں پہلا مسئلہ تمہیں یہی ملے گا، شیعہ مذہب میں مجتہد ہونے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، اور حلالی ہونے کے لیے علی والا ہونا ضروری ہے۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ بالکل کھلی کھلی عقل کی کسوٹی کی بات ہے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ میری سمجھ میں آئی ہے، تمہاری سمجھ میں آئے ضرور بولو، تمہاری سمجھ میں نہ آئے بالکل نہ بولو، آج نہ بولو، کل نہ بولو، کبھی نہ بولو۔ اپنے حصے کا رزق میں نجف سے لیتا ہوں، کوئی ڈر نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں عقیدے پہ، کھلے لفظوں میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ماتمی ماتم کرتے ہیں، ماتم کر کے باہر نکلتے ہیں، آگ پہ ماتم کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے آگ کا نشان ہوتا ہے۔ میں شوکت رضا شوکت پڑھ رہا ہوں، یہ کیسٹ ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں دیتی ہے دعائیں، ہر ماتمی ہوتا ہے حسین ابن علی کا، دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملکہ۔ پہلی بار 45 منٹ میں بزرگوں کی منت ہے، جوان شاید پیچھے رہ جائیں، بزرگ مہربانی کریں گے۔ دیتی ہے دعائیں اسے جنت کی ملکہ۔ میں کہہ رہا ہوں جو نقش عزادار کے قدموں کے تلے ہیں، منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے۔ اپنا اپنا معیار ہے، اپنا اپنا معیار ہے۔ جو نقش عزادار کے قدموں کے تلے ہیں، منکر کی جبینوں کے نشانوں سے بھلے ہیں۔ سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مصرے میں 2 بار نظر تھا، تو نے نظر ہی نہیں کی۔ سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا۔ موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا۔ مولوی تو سمجھے نہیں اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا۔ توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، اللہ بھی عزادار ہے حسین ابن علی۔ توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، اللہ بھی عزادار حسین۔ دنیا کا کوئی اور اجتماع دکھا دو، دنیا کا کوئی اور اجتماع دکھا دو جہاں اتنے اطمینان سے مستورات آتی ہیں، اتنے اطمینان سے یہ آئی ہوئی۔ کیوں؟ انہیں سکون ہے، ہم جہاں جا رہی ہیں نا وہاں چادر محفوظ ہے۔ بس میری مائیں میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اب آواز نہ آئے، سختی سے منع کر رہا ہوں۔ یقین ہے انہیں جہاں ہم جا رہی ہیں نا وہاں چادر محفوظ ہے۔ مولا دا نام انہوں پڑھن دے۔ چلو مجھے دیکھو، تسلی سے بیٹھی ہیں نا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پتہ ہے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ماں کا بیٹا بیٹھا ہے، کسی بہن کا بھائی بیٹھا ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے روتا کیوں ہے؟ ظالم تو تاریخ انسانیت میں کوئی تو اور مثال دکھا جس رنگ میں تو نے لوٹا ہے علی کی بیٹی کو۔ کیا لوگ ہو یار، حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ علم والا گواہ ہے۔ میں کل بھی ساری رات کی سوچتا رہا ہوں کیا مجمع ہے نیاز بیگ کا، انتظار میں ہوتے ہیں لوگ آنسو کب آئے، بس بات شروع ہو اور حسین کی اماں تجھ کرا دی۔ اور تمہیں ایک مصرع میں نے پڑھا ہے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ بابا جی یہ آنکھیں نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے نہ پڑھا ہو۔ 1 2 3 4 5 6 علم ہیں، علموں تلے کھڑا ہوا۔ باپ سے کہا محمد کی بیٹی نے، بابا یہ کیسا بچہ ہے؟ بابا یہ بچہ مجھے کہتا ہے یا اماں ہو انا ابنو کے اچھان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔
کوئی منت نہیں، رونا ہے تو رو پڑنا۔ بابا یہ بچہ مجھے کہتا ہے انبنوں کے اوریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں، تیری امہینہ دے پردے میں نوجوان مرشد جتنے سید بیٹھے ہو، چھوٹا سا سخت جملہ پڑھنے لگوں۔ بابا یہ بچہ مجھے کہتا ہے انبنوں کے اوریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں۔ اب بانیان سے بھی اجازت، جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں، سیدوں سے تخصیص سے جو سیدادیاں بیٹھی ہیں، میں تمہارے نوکر کی اولاد ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ بابا یہ کیسا بچہ ہے؟ کہتا ہے انبنوں کے سوکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا ہوں۔ یہ بچہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہتا ہے انبنوں کے سوکان، اماں میں تیرا پیسا ہوا۔ یہ کھرل کرتے ہیں نا جب کسی چیز کو حکیم، اسے صحق بولتے ہیں عربی میں۔ اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا ہوں۔ محمد نے بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا تیرا یہ بیٹا کربلا کے جنگل میں تنہا مارا جائے گا۔ تو مرد ہے نا، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ کسی ماں سے پوچھ، اسے کہا جائے نا تیرا بیٹا مارا جائے گا، پھر اس ماں سے پوچھ اس کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہے۔ میں نے آرام سے کہہ دیا، تو نے آرام سے سن لیا، تڑپ کے اٹھی۔ بابا آپ لوگوں کو کہیں گے نہیں اسے کچھ نہ کہو؟ محمد نے کہا میں نہیں ہوں گا۔ آہستہ سے کہا بابا اس کا باپ تو شیر خدا ہے۔ محمد نے کہا علی بھی نہیں ہوگا، علی بھی نہیں ہوگا، علی بھی نہیں ہوگا۔ آج کے مصائب میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ رونا نہ آئے کوئی بات نہیں، رونے کی شکل بنانا ورنہ حسین کی ماں دکھی ہو جائے گی۔ نہ رونا آئے کوئی بات نہیں، شکل ضرور بنانا۔ چادر اتار کے گلے میں ڈال کے باپ کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہتی بابا جب بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے تو مائیں گھر سے باہر چلی جاتی ہیں نا۔ او میری ماما، او میری بہنا، ماتم کرو نا، تو حصے کا بہن پڑے آتا۔ بابا جب بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے تو مائیں گھر سے باہر چلی جاتی ہے نا۔ بابا اگر آپ بھی نہیں ہوگے، علی بھی نہیں ہوگے، میں چادر سر پہ رکھ کے میدان چلی جاؤں گی۔ میں کہوں گی نہ مارو میں نے چکیاں 20 ماتم کرنا۔ میں کہوں گی نہ مارو میں نے چکیاں 20 کے بارہ ہیں۔ میں کہوں گی نہ مارو اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، میں کئی دن روتی تھی۔ محمد نے کہا تو بھی نہیں ہوگی، بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوں گے، اس کا بھائی حسن بچا لے گا۔ محمد نے کہا حسن بھی نہیں ہوگا۔ یہ علم ہے بادشاہ کا، اس علم کی عزت کی قسم ہے صبح شیخ پورے یہ جملہ کا ہے، میں نے اٹھ کے ماتم کیا، لوگوں نے اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ اب تک پوچھتی رہی ہے میرے بیٹے کو بچائے گا کون، میرے بیٹے کو بچائے گا کون، میرے بیٹے کو بچائے گا کون۔ او سیدو میرا جملہ سمجھنا، جب یقین ہو گیا نا کوئی نہیں ہوگا، بچنے کی امید ہی ختم ہو گئی۔ چھوٹا سا منہ کر کے تھی بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا، پھر میرے بچے کو روئے گا کون؟ بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ بابا میرے غریب کو روئے، ماتم کرنا، بابا میرے غریب کو روئے گا کون؟ محمد نے کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، اس کے مرد تیرے مردوں کو روئیں گے، اس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، اس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی، اس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے۔ میں ممبر پہ کہا کرتا ہوں پتھر کا سینہ ہے اس بندے کا جو اس لفظ پہ رو نہ سکے۔ جب محمد نے کہا نا یوں روئیں گے، باپ کے سامنے سر اٹھا کے دی بابا پھر میں سچی ہو کے وعدہ کرتی ہوں اگر وہ میرے بچوں کو روئیں گے نا، ان کے بچوں کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں رہوں گی۔ ماتم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیری بیٹیوں کا پردہ سلامت، تیری بہنوں کا پردہ سلامت۔ اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے ہو، داڑھی والا سفید داڑھی والا کس رنگ میں رو رہے ہو؟ تمہارے ڈر سے نہیں پڑھتے، قرآن کا واسطہ مسائل پہ شک نہ کیا کر۔ ذکر حسین کی قسم یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا بڑا مسائب ہے تو سن کے مر جائے گا، شک نہ کیا کر۔ بابا ان کے بچوں کو کوئی تکلیف ہوئی میں رہوں گی، رکھ علماء کے سر پہ قرآن، پورا لاہور بھرا پڑا ہے علماء سے، جا ان سے کہا شوکت یہ روایت پڑھ گیا، غلط تو نہیں؟ کوفہ کی ایک مومنہ روایت کرتی ہے میں اپنے گھر سے اپنے بیٹے کی قبر پہ جانے کے لیے نکلی ہوں، راستے میں کہیں غریب حسین کی مجلس ہو رہی تھی، یہ
کہتی میں نے اپنے دل میں سوچا ہے تھوڑی دیر حسین کو روتی پھر بیٹے کی قبر میں چلی جاؤں گی. گناہگار ہوگا وہ بندہ جس نے اگلے جملے پہ ماتم نہ کیا. یہ کہتی میں حسین کو رو کے بیٹے کی قبر پہ آئی. میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جس کا کالا لباس ہے, جس کے سر پہ موت کی پٹی ہے, جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے. میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے ہاتھ بھی پھیر رہی ہے, رو بھی رہی ہے. یہ کہتی میں نے قریب آ کے کہا بی بی تو بھول گئی ہے, یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں. اللہ کرے اس مجمع میں کسی کو میرا جملہ سمجھ آ جائے. یہ کہتی جب میں نے کہا نا تو بھول گئی ہے, اس بی بی نے کہا جو دل میں آئے کہو, یہ نہ کہو میں بھول گئی ہوں. پہلے بھی مجھے مسلمانوں نے دربار میں کہا تھا ماتم بطول تو بھول گئی ہے, آج تک میں رو رہی ہوں. ہائے حسین, ہائے حسین, دعا مانگ, دعا مانگ, دعا مانگ. کون کہتا ہے بھائی جس میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگ تو صحیح دعا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملہ ہو گئے میرے حصے کے مسائل. پہلے بھی مجھے کسی نے کہا تھا بطول تو بھول گئی ہے, اب تم نہ کہو. اس نے کہا اچھا بی بی اگر بھولی نہیں تو تو جس کی قبر پہ بیٹھی یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس بی بی نے کہا اسے چھوڑ, تو بتا جسے تو رونے گئی تھی وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کیا وہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں بی بی میں تو کنیز ہوں, وہ تو بطول کا بیٹا. کہا پھر مجھے گلے لگا, میں حسین کی اماں ہوں, تو میرے بیٹے کو رونے گئی تھی, میں تیرے بیٹے کو رونے آئی ہوں. میں قرضہ نہیں رکھتی, میں بطول ادھار. ماتم ماتم کرنا, میں بطول قرضہ نہیں رکھتی, میں بطول ادھار نہیں کرتی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ظاہر ہے نیاز بیگ عزاداری کا کربلا ہے. صبح سے مجلسیں شروع ہوتی ہیں, رات گئے تک مجلسیں رہتی ہیں, دن بھر تیاری سنی ہے آپ نے. میں صرف ایک ٹکڑا بہن بھائی کے وعدے کا پڑھ کے اجازت چاہوں گا. شیعوں, سیدوں, غیر سیدوں, نیاز بیگ والوں, لاہور والوں, 28 رجب کو حسین بادشاہ کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی. اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے. بابا شہد شاہ جی ممبر تے وعدہ ہے, میری گل سمجھ آ گئی, انہاں بندیاں رج کے رونا ہے. ہر بی بی پریشان تھی, پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے. مطمئن تھی صرف صغرا. میں صاحب میں پڑھ چھوڑے ہیں, تائیں میری گل سمجھی نہیں کرنی ہے. صاحب میں پڑھ گئی. مطمئن تھی صرف صغرا. گھر کی کسی کنیز نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے, کیا آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی؟ علی کی بیٹی نے کہا اگر بھائی مجھے نہ لے گیا تو میں مر جاؤں گی, لیکن میرا شوہر بیمار ہے, میرا بھائی امام ہے, پتہ نہیں بھائی مجھے جانے دے نہ جانے دے. یہ بادشاہ کا علم ہے. میں آج وہ بندہ, وہ گھر تمہیں ملا سکتا ہوں نارووال میں, جس بندے نے آ کے مجھے مجلس سے پہلے کہا شوکت صاحب 7 سال ہو گئے میں بے اولاد ہوں, میرے لیے مجلس میں دعا کیجیے گا. یہ جملہ پڑھا میں نے نارووال. میں نے اس بندے سے کہا اب اولاد کی دعا مانگنا. 1.5 سال بعد اس نے مجھے بتایا جی مولا نے کرم کیا, اسی جملے پہ میں نے دعا مانگی, علی کی بیٹی نے مجھے اولاد دی. خدا نہ خواستہ میری کوئی بہن, کوئی بیٹی, کوئی ماں بے اولاد بیٹھی ہو, میں منت کر رہا ہوں اس جملے پہ ماتم بھی کرنا اور دعا مانگنا. اولاد کی ذمہ داری حسین کی بہن جانے, تمہاری اولاد جانے, جس جس کی جو دعا رکی ہو اس جملے پہ دعا مانگنا. اگلے سال تک دعا پوری نہ ہو, شوکت کا میرے ایمان پکڑ لینا. اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. علی کی کسی اور بیٹی سے, میں نیاز بیگ پڑھ رہا ہوں, میں عام جگہ پہ نہیں پڑھ رہا, میں نام نہیں بتاؤں گا, میں دیکھوں گا کتنا معیار ہے تیرا. علی کی کسی اور بیٹی سے کسی کنیز نے کہا بی بی حسین سفر پہ جا رہے, آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی؟ علی کی اس بیٹی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ تو نہیں سکتی, لیکن پتہ نہیں بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے. میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے, بھائی کو فوج کی ضرورت ہے, میں بے اولاد ہوں. میں نے سنا ہے کربلا میں پتھر کا کلیجہ یا تیرا. میں تو تھوڑے دروازے کا فقیر ہوں, میں تو سیدہ کا نوکر. مخدوم صاحب میں نے اشارہ کیا نہیں سنیا جا رہا, میں نوکر جو کی بلا. علی کی اس بیٹی نے, مولا اس بزرگ کو شفا عطا فرمائے, علی کی اس بیٹی نے کہا میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے, بھائی کو فوج کی ضرورت ہے, میں بے اولاد ہوں. اللہ جانے بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے. کسی نے
یتیم ہے، پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے۔ کسی نے ام لیلہ سے پوچھا بی بی آپ سفر پہ جائیں گی؟ فرمایا میں حسین کے بغیر رہ تو نہیں سکتی، لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہو سفر نہیں کرتے۔ میرا اکبر جوان ہے، میرے بیٹے کی شادی سر پہ ہے، میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے۔ کسی نے رباب سے پوچھا بی بی آپ جائیں گی یا نہیں؟ اصغر کی ماں نے کہا ویسے تو حسین کا اعلان ہے، مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، لیکن میرا 16 دن کا بچہ ہے، گرمی کا سفر ہے، عراق کا راستہ ہے، میں نے سنا ہے 3 دن پانی نہیں ملتا، پتہ نہیں حسین مجھے لے جائے یا نہ لے جائے۔ میں ممبر پہ حکمن کہہ رہا ہوں، جو بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے وہ اکبر کی ماں اور بہنوں سے معافی مانگے۔ بی بی کوئی جرم ہو گیا؟ کسی نے سغرا سے پوچھا بی بی ہر بیوی پریشان ہے، کیا آپ جائیں گی؟ سغرا نے سر اٹھا کے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے ماتم۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ہند کی ملکہ نے کہا بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب عباس نے آ کے اطلاع دی حسین کا مولا قافلہ رک گیا، تیاری رک گئی۔ فرمایا عباس آغاز سفر میں کہہ رہے ہو تیاری رک گئی کیوں؟ مولا میری مجبوری ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نام فہرست میں نہیں ہے، وہ محمل میں سوار ہے، میں تیری سغرا سے نہیں کہوں گا سغرا اتر، میں تیری سغرا سے نہیں کہوں گا سغرا اتر۔ بھائی جان اس ذکر کی عزت کی قسم ہے، مجھے رضویہ کراچی ایک مومن نے اٹھ کے مجلس میں کہا جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اس جملے کے بعد اسے ساری زندگی روتے رہنا چاہیے۔ سنو گے میں اسے سغرا کا مقدر کہوں، اکبر کی غریبی کہوں، حسین کی مرضی کہوں، تقدیر کا لکھا کہوں۔ جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن تو احمد۔ کوئی پتھر دل انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس جملے پہ ماتم نہیں کر رہا۔ تمہارے تو حصے کا ہے تو بہنوں کے تو حصے کا ہے نا، پتا جو پڑھ رہا ہوں سغرا کی کلیلے تو ماتم کرو نا۔ حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار۔ بہن کے محمل کے نیچے آیا اکبر، بات نہیں کر سکا، اونچا رویا، ختم مہینے سے۔ تو مرد ہے تجھے رونا نہیں آیا، تو جوان ہے تجھے میری بات نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا اکبر اونچا رویا، گھر جانا ان کے پردے سلامت رہیں، ان سے پوچھنا بہن اندر سے مر جاتی ہے اگر جوان بھائی سامنے رو رہا ہو۔ اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کانوں میں پڑی، پردہ ہٹا کے کہتی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی ہوں کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا، بھیا اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا میں اترتی ہوں، تو رونا میں اترتی ہوں۔ اللہ جانے کیسے سوار ہوئی، کیسے اتری، اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہا اکبر تو نے مانگا نہیں، تو نے لب نہیں کھولے، میں اتر آئی ہوں، میں مانگ رہی ہوں خالی لوٹانا۔ اکبر فرماتے حکم کر، کہتی حکم نہیں منت ہے، تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جا۔ ماتم ماتم اسے نہیں آتا ماتم، وہ کچھ ہی لگتا حسین کا۔ کہتی تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، اور تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بجانا اکبر، اور سیرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر۔ اور غیرت مندو ساری باتیں کھڑے ہو کے کرتی رہی، اچانک اکبر کے پاؤں پہ بیٹھ گئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دی شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے، پلو کسی اور بہن سے بدوانا خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے، اکبر ایک احسان کرنا کوئی مرد نہ روئے تم بہنوں کے حصے کا ہے۔ اکبر کہتے حکم، کہتی نہیں منت ہے، میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا۔ او بھیا میرے دل میں تیری شادی کا شوق ہے، او اکبر ماتم 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 کرنا، او اکبر میرے دل میں تیری شادی کا شوق ہے، او بھیا اپنی بارات میری قبر پہ لانا۔ او میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی، او میں سمجھوں گی